ڈی ایس پی عثمان حیدر کیس میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ عثمان کا اپنی مسز کے ساتھ جب سے شادی ہوئی تھی اسی وقت تناؤ برقرار تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ انتہائی سینسٹیو نیچر کا کیس ہے جہاں پر ایک ڈی ایس پی جو کہ گزٹڈ پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ ایک کرائم میں انوالو ہے، اور وہ انیشلی جب رپورٹ کرتا ہے تو اسی کی طرف سے انیشل رپورٹ آتی ہے کہ اس کی مسز اور اس کی بیٹی جو ہے وہ یا تو اس سے لڑ کے کہیں چلے گئے یا وہ کڈنیپ ہو گئے اور ضروری ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ گھر سے ساتھ لے گئے۔ سب سے پہلے یہ رپورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو پولیس جب ایف آئی آر پہ اپنی ورکنگ شروع کرتی ہے انویسٹیگیشن ونگ، تو یہ 18 اکتوبر کی ایف آئی آر ہے جو کہ 365 میں ہوتی ہے۔ پولیس نے کیونکہ دونوں جانب دیکھنا ہوتا ہے کہ مدعی کیا کہہ رہا ہے، ملزمان کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جو اویلیبل ایویڈنس ہوتا ہے اس کی بیس پر اپنی تفتیش کو آگے لے کے چلتی ہے پولیس۔ اب پولیس نے جب اس کے ان لاس کے ساتھ انٹرویو کیا، ان کو ڈیفرنٹ ٹائمز پہ بلاتے رہے، ان سے پوچھ گچھ کرتے رہے، تو اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں نکل کے سامنے آئیں، جس میں یہ پتہ چلا کہ عثمان کا اپنی مسز کے ساتھ جب سے شادی ہوئی تھی اسی وقت تناؤ برقرار تھا۔ وہ کسی نہ کسی بات پہ، چھوٹی سے چھوٹی بات میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ پہلے بھی یہ ناراض ہو کے مرحومہ جو ہیں وہ اپنے گھر چلی جاتی تھیں اور فیصل آباد میں جا کے رہنا انہوں نے زیادہ ان کو لگاؤ تھا فیصل آباد کے ساتھ، کیونکہ ان کے فادر کی طرف سے انہیں ایک گھر ملا تھا 3 مرلے کا جو کہ فیصل آباد میں، اور پھر عثمان نے جانا وہاں پر ان کو منانا اور واپس لے آنا۔ یہ جب چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہم نے آن لائنس پہ بھی کام کیا کہ آیا یہ ناراض ہو کے گئی ہے، کس وجہ سے گئی ہے، اور اگر فیصل آباد میں تو وہاں ہم نے چیک کروایا، ہم نے اس کے جو ان لاس تھے ان کے گھروں میں چیک کروایا، لیکن بعد میں جب چیزیں کلیئر ہوتی گئیں تو ہمارے پاس ایویڈنس آتا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو پولیس تفتیش اسٹارٹ کرتی ہے وہ سی ڈی آر انالیسس سے کرتی ہے۔ ہم نے اس کیس میں اسپیسیفکلی اس کیس میں ہم نے سب سے پہلے تو عثمان، پھر اس کی مسز، اس کی بیٹی، ان کی سی ڈی آر لیں، پھر ان کی بی پارٹیز کی لیں، پھر بی سے سی کی لیں اور ڈی، اس طرح ہم کرتے گئے اور 1000 سی ڈی آرز کا موازنہ کیا گیا۔ اور پھر اس میں جو سسپیکٹس ہمارے سامنے آئے، ظاہر ہے عثمان کے قریبی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہمیں سسپیشس لگ رہے تھے، ہم نے ان کو جو ہے اریسٹ کر کے ان سے جو پوچھ گچھ کی تو کافی ساری چیزیں ہمیں ایسی کلیئر ہوئیں جس میں ہمیں عثمان سسپیشس نظر آیا۔ اب اس ایویڈنس کے بعد نیکسٹ تھا کہ جو اس کا آفس ہے اس کو دیکھا جائے، جو اس کا گھر ہے وہاں پر اس کا سامان دیکھا جائے، اس کی گاڑی کو چیک کیا جائے۔ تو گاڑی جب ہم نے آگے پی ایف ایس سے بھجوائی تو وہاں سے ہمیں وربلی کنوے ہوا کہ جو گاڑی کی باڈی ہے اس میں فائر آرم مارکس بھی ہیں اور اس میں بلڈ سوکڈ سیٹس بھی ہیں۔ اور یہ گاڑی جو تھی ان کی اپنی سرکاری جیپ تھی؟ جی، یہ سرکاری۔ اور یہ اس کا جب قتل کیا بیٹی اور بیوی کو، اس کے بعد یہ استعمال بھی کرتے رہے؟ جی بالکل، یہ استعمال کرتے رہے، اور یہ جو ہے گاڑی ان کے استعمال میں تھی، اس لیے ہم نے وہ لے کے فوری طور پہ وہاں پر بھیجی پی ایف ایس سے میں کہ کیا کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو اس سے ہمیں مل جائے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور چیلنج یہ تھا کہ ہمارے پاس تو اسٹینڈرڈ کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم نے اگر اس کی بیوی کا بلڈ کہیں سے ریکور کیا ہے تو اس کو ہم میچ کس چیز سے کروائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے تکلیف دی ان کی والدہ کو، ان کی والدہ سمیہ خاتون کی والدہ یہاں پر آئیں، انہوں نے آ کے اپنا جو ہے ڈی این اے وہ دیا، جس سے پھر ہم نے اس بلڈ کے ساتھ میچ کیا اور پیرنٹ ایج جو ہے وہ میچ ہوگی کہ واقعی یہ نہیں کی بیٹی کا بلڈ ہے۔ جب ہمارے پاس یہ گاڑی والا ایویڈنس آ گیا پھر ہم نے عثمان کو کسٹڈی میں لیا اور اس کا پولیس ریمانڈ لیا۔ دین ہم نے جب اس سے تفتیش کی تو وہ ہمارے پاس کافی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جائے وقوع جو ہے واقعی یہ گاڑی ہی ہے پرائمری کرائم سین، یا گھر جو ہے وہ پرائمری کرائم سین ہے، یا جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز کیا گیا وہ پرائمری کرائم سین ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پھر اسٹیبلش کی اس کے بعد، اور اس سے پہلے جو ہم نے 5-6 افراد کو دوران تفتیش ہم نے جب ان سے پوچھ گچھ کی تو اس میں کافی سارے لوگوں سے پوچھ گچھ ہوئی۔ اس وقت تفتیش جو ہے اپنے آلموسٹ جو انیشل مراحل ہیں ان کو طے کر چکی ہے، عبور کر چکی ہے، اور اب ہم نے آگے کوربوریٹ کرنا ہے، ہم نے کورٹ میں جو ہے اس کی مثل کو پیش کرنا ہے۔ ایویڈنس جو ہمارے پاس ایکسپرٹ ایویڈنس آنا ہے پی ایف ایس سے، جو ہمارے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹس آنی ہیں، ڈاکٹرز کا فائنل اوپینین آنا ہے، وہ ساری چیزیں ملا جلا کے اور ہماری تفتیش مل کے انشاءاللہ ہم ایک مضبوط چلان عدالت میں جمع کروانے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، ابھی تک آپ لوگ جو تفتیش کر رہے ہیں اس میں یہ بات سامنے آ سکی کہ اصل لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ قتل جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ عثمان کیونکہ ایک رینٹڈ ہاؤس میں یہاں پہ رہ رہا تھا، اس کی بیوی کا جو اپنا گھر تھا وہ فیصل آباد میں ہے۔ اب بیوی چاہتی تھی کہ اس کا اپنا گھر ہو، ٹھیک ہے، یا وہ فیصل آباد چلی جائے یا یہاں پر ہے، تو اس نے عثمان کو یہ کہا تھا کہ جی مجھے پلاٹ لے کر دیں جس پہ میں اپنا گھر تعمیر کروں۔ کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا، عثمان نے پہلے بھی ایک دفعہ ایفرٹ کی، کوشش کی کہ وہ پلاٹ لینے میں کامیاب ہو، اس نے کوئی 2-2.5 کروڑ روپے پیمنٹ بھی کر دی، بٹ اس کے جب امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں جو اس کے سبلنگز ہیں ان میں سے کسی کی شادی تھی، وہ پیسے اس نے واپس لے کر وہ وہاں خرچ کر دیے۔ تو بیوی کو اس بات پہ بھی تھوڑا سا اس کو ذہنی طور پہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہی تھی کہ جو پیسے عثمان نے کمائے ہیں وہ اپنے بھائیوں پر تو خرچ کر رہا ہے لیکن اپنی جو امیجیٹ فیملی جو اس کی مسز ہیں، جو اس کی بیٹی ہے، ان کے لیے گھر نہیں بنا رہا۔ تو ابھی تک جو ہمارے سامنے بات آئی وہ یہی ہے کہ پلاٹ کی جو ان کی ڈیل تھی وہ کینسل ہوئی، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں بحث و تکرار ہوئی، ہو سکتا ہے فزیکلی بھی ان کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، بٹ یہ بنیادی وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے
یہ 2 مرڈر ہوتے ہیں. اور دوران حراست عثمان حیدر کو آپ خود لے کے گئے تھے نشاندہی کروانے کے لیے ڈیڈ باڈیز کے کہاں پر انہوں نے پھینکی تھی؟ جی بالکل یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور کیونکہ جب ریکوری ہم کرواتے ہیں ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں کرائم سین کو, تو یہ کیونکہ کرائم سین ایک جگہ کا ہے نہیں, گھر سے نکلتے ہیں پہلے شنواری ہوٹل جاتے ہیں, پھر وہاں سے اپنی گاڑی میں یہ بٹھاتا ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو, پھر یہ آگے رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں, پھر آگے جب مرڈر ہو جاتے ہیں پھر یہ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنا. تو اس میں کنٹینیوٹی ہے, ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے اور اس کی نشاندہی کروا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو صفحہ مثل کا حصہ بنائیں گے. پھر اس میں ریکوریز ہوں گی جن کے ریکوری میمو بنیں گے, پھر وہ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے PFS سے جائیں گی, پھر پوسٹ مارٹم رپورٹس دونوں باڈیز کی آنی ہے. یہ ساری چیزیں کمپائل کر کے ہم ایک انشاءاللہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک چلان بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے جو کہ عدالت میں پیش کیا جائے. مقتولین کو کتنے فائر مارے, یعنی کہ جو رپورٹڈلی جو دوران تفتیش ہمارے سامنے بات آئی وہ تو 2 فائر دونوں کو لگے. اب ہم اس کو کوروبریٹ اور یہ پتہ چل سکا کہ جو پسٹل یوز ہوا تھا پرائیویٹ ہی تھا. دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی ہے کہ پرائیویٹ پسٹل تھا. اب جیسے ہی ہمیں اس کی جو بلٹس ہیں وہ ملتی ہیں, ایمٹیز ملتی ہیں, تو پھر ہم اس کو ڈٹرمن کریں گے. ابھی آلہ قتل برآمد نہیں کیا اس وقت تک, ابھی تک جو آلہ قتل ہے وہ ہم نے اس کی ریکوری نہیں کی. اچھا, مقتولہ کی جو بہن ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ پولیس ہمارا کیس, ہم پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہے اور کیس جو ہے وہ CCD کے ہینڈ اوور کیا جائے. یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو مقدمہ ہے 302 کا قتل کا, وہ بھی ابھی تک پولیس نے درج نہیں کیا. ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ پولیس کرنا کیا چاہتی ہے, نہ وہ ہمیں بتا رہی ہے. ان کی جو بہن ہے تہمینہ, جی وہ ہمارے ساتھ مکمل رابطے میں, اور ظاہر ہے جب مختلف لوگ ان سے جا کر پوچھتے ہیں وہ انہیں باتیں بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہ ہو گیا ہو, ویسا نہ ہو گیا ہو, تو ظاہر ہے وہ ایک ٹیچر ہیں بذات خود, وہ کنفیوز ہوتی ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ یہ کیس آپ سے زیادہ ہمارا اپنا ہے. ہم خود اس کے کمپلیننٹ بن کے آپ کے ساتھ مل کے اس کو انشاءاللہ چلان جمع کروائیں گے. وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور تفتیش سے مطمئن ہے, مکمل طور پہ مطمئن ہے. اب اس میں یہ جو بات ہے کہ ان کا ورژن نہیں ریکارڈ کیا گیا, تو یقیناً وہی ہماری مین اس میں کمپلیننٹ ہیں اور انہی کے ورژن پر تفتیش آگے چلے گی. دوسری بات یہ کہ CCD کے پاس بھیجا جائے تو یقیناً وہ اپنی اپلیکیشن وہاں پر دے سکتی ہیں, بٹ CCD کے پاس یہ والے کیسز, اس طرح کے کیسز وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے. ان کے اپنا ایک جو سیٹ آف کرائمز ہے وہ ان کے پاس ہے جس میں وہ تفتیش کرتے ہیں.